انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے بڑا برفانی خطہ، دنیا کا 5واں بڑا بر اعظم، جہاں کسی سپر پاور کی حکومت نہیں بلکہ یہ ایک عالمی ورثہ ہے۔ لیکن انٹارکٹیکا کے بطور عالمی ورثہ دنیا کے کئی ممالک شراکت دار ہیں، اور اچھی خبر یہ ہے کہ اس شراکت داری میں پاکستان بھی شامل ہے۔ انٹارکٹیکا ٹریٹی میں پاکستان کی شمولیت کی کہانی بھی بڑی حیران کن ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک معاہدے کے مطابق انٹارکٹیکا کے وسائل سے وہی ملک فائدہ اٹھا سکیں گے جنہوں نے اس خطے کی ترقی اور تحقیق میں حصہ لیا ہو۔ پاکستان اگر ٹریٹی میں شامل ہونے کا موقع گنوا دیتا تو اس خطے کے وسائل سے محروم رہتا اور یہاں اپنی موجودگی کے حق کو بھی گنوا بیٹھتا۔ لیکن پاکستان کب اور کیسے انٹارکٹیکا ٹریٹی کا حصے دار بنا، یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اس رپورٹ کو آخر تک دیکھیے گا۔ سن 1959 دنیا کے 12 ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے معاہدہ انٹارکٹک کہا جاتا تھا۔ اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ انٹارکٹیکا کے خطے کو غیر فوجی رکھا جائے گا اور اس کے وسائل انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اس معاہدے کی مدت 1991 میں ختم ہو رہی تھی اور نئی ٹریٹی میں شمولیت کے لیے ضروری تھا کہ جو ملک 1991 سے پہلے انٹارکٹیکا کی تحقیق میں اپنا حصہ ڈال دیں گے وہی نئے معاہدے میں شامل ہو سکیں گے۔ 1990 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے علم میں یہ بات لائی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ پاکستان اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے اور اگر اس وقت بھی یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پاکستان اس معاہدے میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ نواز شریف نے اس معاملے میں دلچسپی دکھائی۔ انہوں نے فوری طور پر ایک مہم انٹارکٹیکا بھیجنے کا حکم دیا۔ اس مہم کے لیے خصوصی بحری جہاز کی ضرورت تھی جو برفانی تودوں میں بھی اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہو۔ چنانچہ اس مہم کی خاطر کولمبین لینڈ نامی ایک خاص بحری جہاز کا بندوبست کیا گیا۔ دسمبر 1990 کو وہ تاریخی دن آ گیا جب پاکستان کی جانب سے 40 رکنی تحقیقاتی اور مہم جو ٹیم کولمبیا لینڈ نامی بحری جہاز کے ذریعے انٹارکٹیکا روانہ ہو گئی۔ یہ سفر ایک ایسے خطے کا تھا جو دنیا کا سرد ترین مقام بھی تھا۔ یہاں کم سے کم درجہ حرارت -90 ڈگری تک بھی ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ پاکستانی ٹیم میں بری اور بحری فوج، وزارت سائنس اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوشنوگرافی کے ماہرین بھی شامل تھے۔ مہم کی قیادت پاک بحریہ کے کمانڈور وسیم احمد کر رہے تھے۔ مہم کے چیف سائنٹسٹ ایم ربانی تھے۔ 25 جنوری 1991 کو یہ مشن انٹارکٹیکا پہنچ گیا۔ ٹیم نے یہاں جنہ اسٹیشن قائم کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ یوں پاکستان انٹارکٹیکا ٹریٹی اور تحقیقی کمیٹی کا رکن بننے میں کامیاب ہو گیا۔ اس عظیم کاوش کی یاد میں 28 اکتوبر 1991 کو پاکستان کے محکمہ ڈاک نے ایک یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا۔ انٹارکٹیکا میں اس وقت 46 ممالک سرگرم ہیں۔ یہاں مختلف قسم کے 90 ریسرچ اسٹیشن قائم کیے جا چکے ہیں جن میں پاکستان کا جناح اسٹیشن بھی شامل ہے۔ انٹارکٹیکا میں پاکستانی تحقیقاتی مشن کی موجودگی پاکستان کے لیے نہ صرف ایک بڑا اعزاز ہے بلکہ یہ پاکستانی ماہرین کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے کہ کیسے اس عظیم خطے کے وسائل اور ماحول کی تحقیق کے ثمرات اپنے وطن بھی منتقل کیے جائیں۔